یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ ہود کی آیت نمبر 41 تا 44 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور بولے سوار ہو جاؤ اس میں اللہ کے نام سے، ہے اس کا چلنا اور ٹھہرنا، بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ اور وہ لیے جا رہی تھی ان کو لہروں میں جیسے پہاڑ، اور پکارا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اور وہ ہو رہا تھا کنارے، اے بیٹے سوار ہو جا ہمارے ساتھ اور کافروں کے ساتھ مت ہو جا۔ بولا میں کسی پہاڑ کو جا لگوں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ انہوں نے کہا کوئی بچانے والا نہیں آج کے دن اللہ کے حکم سے مگر جس پر وہی رحم کر دے۔ اور حائل ہو گئی دونوں میں کے بیچ میں موج، پھر وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا۔ اور حکم آیا اے زمین نگل جا اپنا پانی، اور اے آسمان تھم جا، اور سوکھا دکھائی دیا گیا پانی اور ہو چکا کام، اور کشتی ٹھہری جودی پہاڑ پر، اور حکم ہوا ظالم لوگ رحمت سے دور ہیں۔ مذکورہ آیات میں سے پہلی آیت میں کشتی پر سواری اور سوار ہونے کے آداب کی تعلیم دی گئی کہ نوح علیہ السلام کو حکم ہو گیا کہ وہ خود اور ان کے اہل و عیال اور اہل ایمان سب کشتی میں سوار ہو جائیں۔ تو حکم ہوا کہ اس کی سواری اور اس کے چلنے کی ابتدا بسم اللہ مجریہا و مرساہا کے ساتھ کریں، کہہ کر یہ سوار ہوں، یعنی اس کا چلنا اور رکنا اور ٹھہرنا سب اللہ کے حکم سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت ہے اور اسی کے نام سے ہی یہ چلتی ہے اور رکتی ہے اور اسی کے قدرت کے یہ تابع ہے۔ غافل انسان جو ظاہری صورت کے اندر سواری کو اپنی محنت اور اپنی کاریگری سمجھتا ہے اور اس پر وہ اپنی کاریگری کے نشے کے اندر مست ہو جاتا ہے اور اس حقیقت اس کی نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نوح علیہ السلام کے ذریعے سے اس حقیقت پر سے پردہ اٹھایا اور یہ بتایا کہ حقیقت تمہارے سامنے آ جائے، وہ یہ ہے کہ دیکھنے میں تو یہ ایک بات ہے کہ ظاہری حالات کے اعتبار سے اس کشتی کو انسان ہی نے جوڑا بھی ہے، بنایا بھی ہے اور چلا بھی رہا ہے،
مگر غور کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اس کے اندر اسے نظر آئے گی، کیونکہ انسان نے تو کسی بھی چیز کو پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ سب چیزیں انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مہیا کی گئیں، اور اس سواری کے بنانے کی جو کاریگری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے عطا کی گئی، اور اس نے ان تمام چیزوں کو جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی تھیں ان کو جوڑ کر ایک سواری بنا لیا۔ تو فرمایا کہ اب اس کے جو اللہ رب العزت نے اسباب تمہیں مہیا فرمائے اس مسبب الاسباب پر نظر رکھو۔ اگلی آیت میں یہ فرمایا کشتی میں سوار ہو گئے مگر ایک لڑکا جس کا نام کنعان بتایا گیا ہے سوار ہونے سے رہ گیا، تو نوح علیہ السلام نے اسے کہا کہ وہ ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جائے، مگر اس نے کہا کہ میں بڑے اونچے پہاڑ پر چلا جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا آج کے دن اللہ رب العزت کی طرف سے جسے بچایا جائے گا، جس پر رحم ہوگا وہی بچے گا اور کوئی نہیں بچ سکے گا۔ باپ بیٹے کی یہ گفتگو چل رہی تھی کہ درمیان میں ایک بڑی موج آئی جس کو فرمایا کہ ایسی بڑی موج جیسے کہ پہاڑ ہوتا ہے، اور نوح علیہ السلام کا یہ بیٹا کنعان اس کو غرق کر کے لے گئی اور بہا کر لے گئی۔ اس سے اگلی آیت میں فرمایا کہ طوفان ختم ہونے اور حالات کے ہموار ہونے کا بیان فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین تو اپنے پانی کو نگل جا، اور آسمان کو حکم ہوا کہ وہ پانی برسانا بند کر دے، تو آسمان تھم گیا، اس سے نکلا ہوا پانی زمین کے اندر چلا گیا اور آسمان سے پانی برسنا بند ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا آسمان سے برسا ہوا پانی زمین میں موجود تھا اس کو اپنی قدرت سے دریاؤں اور نہروں کی شکل دے دی، جس سے انسان بعد میں فائدہ اٹھاتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا زمین کو حکم دینا اور آسمان کو حکم دینا ظاہری اعتبار سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو کوئی شعور اور حکم دینے کے اہل نہیں ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ان کے اندر وہ شعور رکھا ہے جس کو انسان سمجھ نہیں سکتا، اس لیے اللہ رب العزت جو ان کا خالق اور مالک ہے وہ حکم انہیں دے سکتا ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ زمین و آسمان نے احکام کی تبدیلی کی، تعمیل کی، تو طوفان ختم ہو گیا اور پانی خشک ہو گیا۔ نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی، اور ظالموں کے لیے حکم ہو گیا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رحمت سے دور ہو گئے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی یہ کشتی 6 مہینے تک پانی کے اوپر چلتی رہی، اور بیت اللہ شریف کے مقام پر پہنچی تو 7 مرتبہ اس کا طواف کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کو بلند کر کے غرق ہونے سے بچا لیا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے اس طوفان کے اندر بیت اللہ بھی اس پانی کے اندر غرق ہو گیا، البتہ اس کی جو بنیادیں تھیں وہ قائم رہیں، اور انہی بنیادوں پر بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی تھی۔ جس روز کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری، نوح علیہ السلام نے اس روز شکرانے کے طور پر روزہ رکھا، اور کشتی میں جتنے لوگ تھے سب ان کے ساتھ روزہ رکھنے میں شمار ہوئے اور شامل ہوئے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ کشتی کے شریک سب جانوروں نے بھی اس دن روزہ رکھا تھا۔ وہ دن روز عاشورہ کا تھا، یعنی محرم کی 10ویں تاریخ تھی، اور محرم کی 10ویں تاریخ تمام انبیاء علیہ السلام کی شریعتوں میں ایک اہمیت کا دن رہا ہے۔ ابتدائی اسلام میں جب رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے تو عاشورہ کا روزہ فرض تھا۔ رمضان المبارک کے روزے فرض ہو جانے کے بعد اس کی حیثیت فرض کی نہیں رہی بلکہ وہ نفل کی ہو گئی، مگر سنت اور عذاب ثواب عظیم بھی اس کے لیے رکھا گیا کہ جو اس روزے کو رکھے گا، روزوں کو رکھے گا، اس کے لیے اللہ کی طرف سے اجر عظیم کا وعدہ فرمایا گیا ہے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے، کیا انسان سواری بنانے اور اس کے چلانے کی طاقت رکھتا ہے؟ انسان اگر ذرا غور سے کام لے تو اسے معلوم ہوگا کہ جو وہ سواری بناتا ہے اس کے بنانے کی جو اسباب ہیں، یعنی جو خام مال ہوتا ہے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیدا کیا ہوا ہوتا ہے۔ کہیں کی لکڑی،
کہیں کا لوہا اور کہیں کا تانبا وغیرہ ان سب کو جمع کر کے ظاہری اعتبار سے اس کو بنا لینا اور ایک سواری کو ترتیب دے لینا اور پھر اس کو چلا لینا، یہ سمجھنا کہ یہ انسان کی کاریگری ہے اور انسان کی طاقت ہے، یہ حقیقت سے آنکھیں بند کر لینے کا نام ہے۔ فرمایا گیا در حقیقت اللہ رب العزت نے ہی ان تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے ان چیزوں کو بنانے اور ان کو ترتیب دینے کی صلاحیت بھی اللہ ہی کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ لہذا فرمایا گیا کہ کشتی جو چلتی ہے وہ اللہ کے حکم سے چلتی ہے، رکتی ہے تو اللہ کے حکم سے رکتی ہے، اور سواری کے پر سوار ہونے کی جو دعا اور آداب بتائے گئے، جو دعا ہے اس کے اندر بھی اس بات کو رکھا گیا ہے کہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین، اللہ کی ذات بڑی ہے، پاک ہے، جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، ہمارے قابو میں کر دیا، اور ہم اس پر قابو پانے والے نہیں تھے۔ اس حقیقت کو سواری پر سوار ہوتے وقت ذہن میں رکھنا کہ یہ سواری در حقیقت اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، اور اس نے ہمارے لیے مسخر کر دی، ہمارے قابو میں دے دی، اور ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی عظیم نعمت ہے اور اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔